بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے عہد زریں کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دلوں پر وہ گھاؤ لگا گیا جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلواتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولی اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو اپنے موضع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور خوردہ حکمران کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہونے جانے والی۔ اس کے بعد نہ عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہے۔ معزز ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مانون الرشید جیسے خلفاء نے قوت حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اصول یعنی ہر کمال اور زوال کے تناظر میں جب 8واں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس اقتدار کو اپنا معتمد نظر بنا لیا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راکھ سے جنم لیا، تو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی صرف اسے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین محترم، ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پہ زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے اس نامولود کا نام عثمان رکھا، جس کی ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی، اور جب وہ جوانی کے حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فغن ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کے شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی کوکھ سے اس نے 4 دریا اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین کرامی، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائیدہ اسلامی مملکت اس بزنطنی حکومت کی پڑوس میں قائم ہے جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے محسوم کرتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، عثمان جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کا عہد حکومت آج بھی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان جو کہ نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا ہے اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر عثمانی خلافت قائم رہی۔ اس دوران کئی نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا، اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجال، فرات
نیل اور دریائے دین شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے، جو کہ بعضاں اس کے کالم روح کا حصہ بنے۔ ناظرین کرامی، جس کا ہمیں عرض کیا 1922 میں سلطنت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتیں مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئی، لیکن ہم سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالات و زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد اتحادی ممالک، جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں، ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرط منوائی جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ، جو کہ 3 بڑے بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اسے توڑنے کے بعد دنیا میں 40 سے زائد ممالک وجود میں آئے، جن میں آج دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 ممالک میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانیوں کے لیے دنیا میں سپر پاور بننے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ ترکی، جو کہ عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا، اسے سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی اور خلافت کے نظام پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی، اور تیل کی مزید کنویں نہیں کھودے جائیں گے، جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کے بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کر اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین، وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا، اور ترک مسلمان اور عالم اسلام کے مسلمانوں نے یہ وقت کس کرب سے گزاری، یہ بیان کیا جائے تو ظاہر ہے پھر پوری ایک کتاب کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ جبر اور ظالم معاہدہ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے، جس نے 100 سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھینے رکھا۔ لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے، تو اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادت ترکی کی موجودہ قیادت ہے، جو کہ مرد حر طیب اردگان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ ہر چند کے گزشتہ 1 صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہا ہے کہ وہ چنگاری جس کو آغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی سر توڑ کوشش کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہے کہ اگر کہ طیب اردگان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کرے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر یا فلسطین کا، سب سے پہلے جو مسلمانوں کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے طیب اردگان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے سال امریکی صدر ٹرمپ نے جب پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین سے آئی۔ جب معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ بلکہ طیب اردگان کا یہ بیان 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، اور شاید اقبال کا اس شعر کی تفسیر آنے والے برسوں میں آنے والی ہے: اگر عثمانیوں پر غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ غم 100,000 انجم سے ہوتی ہے شعر پیدا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کبھی دنیا کے کسی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے۔ اگر ماضی میں کبھی بھی ایسی کوشش کی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوت متحد ہو گئی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی۔
یہ طاغوت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے کے لیے ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف صفحہ آرا ہو گئیں، یعنی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہ یہ طاقتیں گوارا کر سکتی ہیں کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی خلافت کو ختم کر کے انہوں نے اپنے تئیں ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف معراج اختیار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک بار پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا۔ مسند احمد میں موجود احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہے گا، پھر خلافت منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ پس یہ دوسرا دور بھی تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ ملوکیت کا یعنی بنو عباس اور بنو امیہ کا دور تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا۔ پھر جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد ہے غیروں کی غلامی کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج نبوت قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر تب طیب اردگان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک بار پھر امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلد لائے کہ امت کے ان زرخیز اور مقدر دماغوں کے اندر وہ احساس ضیاء جنم لے سکے جو کہ اتحاد امت کے راستوں کا نصیب بن سکے۔ آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر کیجیے۔ میں ہوں راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں تہا انفو ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔